خودی کا سر نہاد لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم جاوید احمد غامدی صاحب کا دجل و فریب، جو انہوں نے حدیث عمار کا انکار کر کے یا اس پہ تعویل کر کے پیش کیا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جس بات کے اوپر انہوں نے اپنی بات ختم کی اور کہا کہ یہ حدیث اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی علمی مجلس میں پیش کیا جا سکے، تو وہ آپ ان کا کلپ پہلے ملاحظہ کیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ روایت کسی لحاظ سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی علمی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا جائے۔ ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ مکمل، ہمارے ہاتھ نہیں سنا رہا آپ کو، جی، بلکہ اسٹیبلش ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے سن لیا کہ یہ حدیث عمار کے بارے میں کس طریقے سے ہرزہ سرائی انہوں نے کی۔ پہلے اس کے اوپر مقدمے قائم کیے اسی روایت کے اوپر جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور دیگر اور بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اس پہ ہرزہ سرائی کی، اور پھر اس کا اس طریقے سے انکار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ اس حدیث کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اسے کسی بھی لحاظ سے کسی علمی مجلس کے اندر بیان کیا جا سکے۔ تو بھائی آپ نے پھر اس کو بیان کیوں کیا؟ کیا آپ کی مجلس جو ہے جس کے اندر آپ سوال جواب کر رہے تھے سیشن، کیا وہ جاہلوں کی مجلس تھی جس کے اندر آپ نے اس کا تذکرہ کر کے اس کے اوپر جواب دے دیا؟ تو یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اب ہم اس سے اگلے سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد انہوں نے جس بھی انداز سے اس کو کہا، لیکن اس کا جو ایک حصہ ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ بات تو خبر واحد نہیں غامدی صاحب، یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں ہم کچھ آپ کے سامنے ریفرنسز لگا دیتے ہیں الاصابہ سے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بھی اس روایت کو متواتر کہا ہے۔ الاستیعاب سے ابن برکی، ابن عبد البر کی، انہوں نے بھی اس روایت کو متواتر کہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر اس روایت کو اس لیول پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، لیکن آپ نے اس سے بھی انکاری کی۔ لیکن آپ کو میں ایک چیز یاد کروا دوں، آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے ایک ایسی روایت جو امت کے اندر اختلاف کیا ہے، وہ آپ نے ام ورقہ والی روایت کے ذریعے سے عورت کی امامت کو جائز اور حلال کر کے لوگوں کو دکھایا۔ تو تب آپ کا خبر واحد والا اصول کہیں نہیں مرا تھا؟ کیا اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ امت کا اجماع کیا ہے اس مسئلے کے اوپر؟ تو بہرحال یہ تو آپ کو آپ کا آئینہ دکھانا تھا جو کہ آپ پہلے اپنا بھول چکے ہیں، کہ جہاں پر اپنا الو سیدھا ہو وہاں پہ وہ والی روایت بھی لینا جائز ہو جاتا ہے جو علماء اور محدثین کے نزدیک جس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ روایت صحیح تھی یا پھر یہ اس لیول کی تھی تو اس کو فریقین کی طرف سے پیش کیوں نہیں کیا گیا، حضرت علی کی طرف سے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ روایت درست نہیں۔ تو یہ بھی آپ ان کا کلپ سنیے۔ انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ایسی بات ہمیں تاریخ سے پیش کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تھوڑا سا کلپ سنیے، پھر آپ کو فوری بتاتے ہیں اس کی حقیقت۔ اس کا حوالہ دیا نہیں، کسی جگہ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ اس کو اس حیثیت سے زیر بحث ہے، انہوں نے اس کا حوالہ دیا؟ نہیں، کسی جگہ تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ وہ اس کو اس حیثیت سے زیر بحث لایا جو خود فریق ہیں اس جو کا، خود فریق ہے۔ یعنی یہ تو ان کو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اس لیے کہ سیدنا علی تو اپنے آپ کو برحقی سمجھتے تھے نا اس سے پہلے۔ جی تو آپ نے سن لیا۔ تو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حدیث مسند احمد کی، حدیث نمبر 12347، جس کے اندر آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس روایت کا علم تھا کہ باغی گروہ حضرت عمار کو قتل کرے گا۔ اس حد تک علم تھا کہ حضرت معاویہ کے معاون خصوصی یا ان کے کمانڈر عمر ابن العاص کے پاس جب یہ خبر آتی ہے
تو وہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ روایت پڑھ رہے ہو، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو حضرت معاویہ نے آپ کی طرح اس روایت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر ایک تعویل نکالی کہ اس کو عمار کو انہوں نے قتل کیا جو اس کو لے کے آئے، یعنی علی نے ان کو مروا دیا. یعنی ایک تعویل کی گئی، ہم اس کو باطل تعویل کہیں گے، آپ جو مرضی کہیں، آپ نے تو حدیث کا انکار کر دیا. تو بہرحال روایت آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے مانگا تھا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ فریق کی طرف سے اس کا کوئی اس وقت دعویٰ ہوا ہو. یعنی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ لاشا عمار کیوں نہیں دکھایا گیا. تو بھائی لاشا عمار جن کو دکھانا تھا وہ تو اس روایت کو جانتے تھے، اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے جان چھڑا رہے ہیں. اب ہم ابن کثیر سے آپ کو ایک اور روایت دکھاتے ہیں. انہوں نے تاریخ کا ہی مانگا تھا نا حوالہ، تو ہم آج ان کو تاریخ سے بھی یہ حوالہ دے دیتے ہیں. جو آپ نے ابھی ملاحظہ کی مسند احمد کی روایت نمبر 12347، اس کے وہی الفاظ اس تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 7 کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ہم وہ یہاں سے دوبارہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اسی کے کانٹیکسٹ میں ایک اور روایت پڑھیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا حدیث عمار کوئی اتنی عام شے نہیں تھی. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 93 سال کی عمر کے باب بزرگ شیخن کبیر تھے، اور وہ جنگ میں گئے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی اس بشارت کو، اس غیب کی خبر کو جو ان کو نبی علیہ السلام بتا کے گئے تھے، لیکن آپ آج اس سے انکاری ہیں. تو آئیے آپ کو یہ بات یہاں سے بھی پڑھ کے ابن کثیر کی جلد ہفتم ہے، جلد نمبر 7 ہے، اس سے آپ کو بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں 352 نمبر پیج ہے. ذوالکلاء نے حضرت عمر بن العاص کا قول سنا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور تو آخری بار یک بارگی جو دودھ پیے گا وہ 1 سا ہوگا. اور ذوالکلاء حضرت عمر سے کہنے لگے اے عمر تو ہلاک ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر اسے کہنے لگے بلا شبہ وہ ہماری طرف واپس آ جائیں گے. راوی بیان کرتا ہے کہ جب ذوالکلاء کے بعد حضرت عمار قتل ہوئے، یعنی ذوالکلاء بھی قتل ہو گیا اسی دوران، جو کہ حضرت معاویہ یا حضرت عمر کی فوج کی طرف سے تھا. تو حضرت عمر اسے کہنے لگے، راوی بیان کرتا ہے کہ جب ذوالکلاء کے بعد حضرت عمار قتل ہو گئے تو عمر نے حضرت معاویہ سے کہا تجھے معلوم نہیں کہ مجھے ان دونوں کے قتل ہونے سے کس کی زیادہ خوشی ہے، یعنی ذوالکلاء کے مرنے کی زیادہ خوشی ہے یا عمار کے؟ تو حضرت عمار کے قتل کی. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا اور قسم بخدا اگر ذوالکلاء حضرت عمار کے قتل کے بعد زندہ رہتے تو اہل شام پر غالب آ جاتے اور ہماری فوج کو خراب کر دیتے. تو آپ نے سن لیا یہاں پر کیا بتایا ہے. ان لوگوں کو پتا تھا، خود وہ یہ اس چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، کہیں پہ اس کی تعویل کر رہے ہیں، اور کہیں پر وہ شخص ان کی فوج کا جو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہونے لگا ہے، تو اس کے مرنے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے وہ بندہ مر گیا، نہیں تو اس نے ہماری فوج کے اندر یہ بات مشہور کر کے مزید خرابی کر دینی تھی. تو غامدی صاحب عمار ابن یاسر کا لاشا نظر آیا آپ کو کہ فریقین کی طرف سے دونوں طرف یہ بات معلوم تھی. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ کا اگلا اعتراض جو آپ نے مصحف کے بارے میں اٹھایا، آپ نے کہا کہ مصحف کیوں پیش کیا پھر دوسری طرف سے. اب اسی تاریخ ابن کثیر کے چند صفحے پلٹنے کے بعد جب ہم اس مصحف والی بات پر پہنچتے ہیں تو ہمیں آپ کی بات سن کر شرم آتی ہے. صفین کی جنگ سیدنا معاویہ کے اور ان کے مابین ہوئی، اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی. اچھا، اس طرف سے یعنی دوسرے فریق کی طرف سے مصحف اٹھا کے کہا گیا قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کا جواب اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ قرآن میں تو اصول بیان ہوتے ہیں، ان کی تو پھر انٹرپریٹیشن اور تعبیر میں جھگڑا ہوگا. یہ تو رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. بہت اہم. اس وجہ سے وہ اگر قرآن اٹھا رہے تھے تو ادھر عمار بن یاسر کا لاشا موجود تھا. وہ تو گویا بول بول کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں. سیدنا علی نے اس کا کہیں ذکر کیا نہیں، ان مخالفین کے سامنے کیا نہیں. جس وقت مصحف اٹھا کے کہا گیا کہ آئیے اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں، انہوں نے اس کا حوالہ دیا. نہیں.
کہ جو آپ نے کہا کہ مصحف کو پھر کیوں لے کے آئے وہاں پر، تو آپ کو بتا دیتے ہیں مصحف کیوں لے کے آئے، مصحف قرآن کو کیوں پیش کیا گیا اس تحکیم کے لیے۔ ابن جریر، یہ بھی جلد نمبر 7 ہے، 357 نمبر پیج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ابن جریر اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے یہاں پہ، ابن جریر اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس کا اشارہ حضرت عمرو العاص نے کیا تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عراقی اس میدان میں غالب آ رہے ہیں، نوٹ کر لیجئے، عراقی اس میدان میں غالب آ رہے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جو عراقی تھی اور شامی حضرت معاویہ کی، تو آپ نے چاہا کہ یہ حالت نہ رہے اور معاملہ مؤخر ہو جائے۔ بلا شبہ دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور لوگ فنا ہو رہے ہیں، اور آپ نے حضرت معاویہ کے پاس آ کر کہا، مجھے یعنی عمر نے معاویہ سے کہا کہ مجھے ایک بات سوجی ہے جو اس گھڑی ہمارے اجتماع اور ان کی پراگندگی میں اضافہ کرے گی۔ میری رائے ہے کہ ہم مصاحف کو بلند کریں اور انہیں ان کی طرف دعوت دیں۔ اگر ان سب لوگوں نے اس کا جواب دیا تو جنگ سرد پڑ جائے گی، اور ان میں باہم اختلاف ہو گیا تو کچھ لوگ کہیں گے ہم ان کو جواب دیں گے اور کچھ کہیں گے کہ ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، پس وہ بزدلی دکھائیں گے اور ان کا روب جاتا رہے گا۔ تو غامدی صاحب، یہ تاریخ ابن کثیر آپ نے ملاحظہ کر لی، جس کی آپ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں تاریخ سے دکھائیں۔ آپ تو بخاری کا انکار کر دیتے ہیں، تو تاریخ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ نے اس کا بھی انکار کر دینا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو حق قبول کرنے والا بنائے، اور یوں حدیثوں کے انکار کر کے پھر اس کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کرنے والا نہ بنائے۔ اور یہاں پر ایک بات ضمناً کرتے جائیں کہ رحبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس جنگ سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے حدیث ولایت پیش کی، یعنی من کنت مولا والی روایت، تو اس وقت بھی لوگوں نے گواہی دی۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، جنگ صفین کے اندر غامدی صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے بدری اصحاب حضرت علی کے ساتھ تھے؟ 80 بدری اصحاب تھے، اور 150 اصحاب شجرہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور یہ بات بھی ابن کثیر سے آپ اگر کہیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ غامدی صاحب کو حدیثوں کے انکار سے بچنے والا بنائے، اور ان کے اندھے مقلدین کو بھی ہدایت دے کہ وہ صحیح بخاری کا انکار کرتے نہ نظر آئیں۔ اگر آپ نے صحیح بخاری کا انکار اس وجہ سے کیا کہ خبر واحد ہے، اور وہ خبر واحد جو کسی صحیح یا کسی اور روایت سے ٹکرا بھی نہیں رہی، محدثین مورخین سب اس کو تواتر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں لکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا موت پڑ رہی ہے کہ آپ اس روایت کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویلی انکار سے اپنا کام چلاتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو حضرت علی کی محبت عطا کرے، اور یہ چیز بھی آپ کو جاتے جاتے بتاتے جائیں کہ بخاری کی اگر آپ نے حدیثوں کا انکار کیا تو آپ کے لیے انما الاعمال بالنیات روایت بھی نہیں بچے گی، جو حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی، اور پتہ کر لیجئے گا کہ وہ خبر واحد ہے یا خبر تواتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون